سپریم کورٹ آف پاکستان کا کل کا فیصلہ آنے کے بعد کل پورا دن الیکشن کمیشن آف پاکستان سر جوڑ کے بیٹھا، عرقریزی کی مگر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا۔ آج پھر اس سلسلے میں میٹنگ ہوئی اور بالآخر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کیا کہ کل سینٹ الیکشن 100% خفیہ بیلٹ سے ہی ہوگا۔ حکومت کا استدلال، پی ٹی آئی کی دلائل، وہ سب اور پھر جو خواہش تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جس کے لیے اس نے باقاعدہ ہدایات بھی جاری کی تھی، اس سب کو مسترد کیا اور کہا کہ ماضی کی طرح طریقہ کار کے تحت ہی الیکشن اسی انداز سے منعقد ہوگا۔ ووٹ کی خرید و فروخت اور کرپشن روکنے کے لیے ٹیکنالوجی استعمال جس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا، وہ فی الحال مؤخر کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے اعلامیے میں کہا کہ سپریم کورٹ کی رائے کے مطابق اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے اس نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے۔ کمیٹی اگر بن جائے تو پاکستانیوں کو اس کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر اس کا نتیجہ سامنے آیا ہے اور وہ نتیجہ بہت ہی بھیانک ثابت ہو سکتا ہے خود پی ڈی ایم کے لیے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس پوزیشن کے لیے، کیونکہ اسی خفیہ بیلٹ کی کرامات اب سامنے آ رہی ہیں۔ آج سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی کی ایک ویڈیو سامنے آئی جو اب پورا پاکستان دیکھ چکا ہے، جس میں وہ مبینہ طور پہ پی ٹی آئی کے رکن اسمبلیز کو ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ سمجھا رہے ہیں اور باقاعدہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے یہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو ناکام بنانا ہے۔ فیورٹ نمبر بتا دوں 7 نہیں 2 نمبر ہوں 2 نمبر ہوں 60 لگا۔ آپ کا؟ میرا ہے 71۔ کوئی بھی نمبر آپ کا 11 وہ 11 والے کا 11 ہو گیا۔ ہاں اسلم بھائی کو کیا دینا ہے؟ وہ ہے بیچ میں 23 یہ 4 ہم پکے ہیں۔ 23 یہ نمبر پھر یاد رکھنا بھائی، یہ نمبر یاد رکھنے میں آپ کو لکھ کے بھیج دوں گا، تصویر بھی کھینچ دوں گا اس کی، ٹھیک ہے۔ 71 اگر ووٹ ضائع کرنا ہے انہوں نے، دونوں کو ٹراس کرو گے اٹیک ہوگا، تم نے ادھر لکھنا ہے 23 70 61 تاکہ جب وہ بیلٹ میں اپنے پہ اپنا لکھوں گا، اپنا نمبر لکھے گا 60 لکھوں گا، 60 لکھے گا کہاں پہ؟ بیلٹ کے تو ووٹ ضائع ہو جائے گا۔ کیونکہ اس کا آڈیو ویڈیو ناقابل تردید ثبوت موجود ہے۔ علی حیدر گیلانی کو کچھ نہیں ملا اور ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے اس تمام واقعے کا مکمل اعتراف کر لیا۔ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ یہ کوئی دوستانہ گفتگو نہیں ہے، یہ باقاعدہ طریقہ کار سمجھایا جا رہا تھا کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کا رکن اسمبلی پی ٹی آئی کے ہی امیدوار کو ناکام بنائے تاکہ یوسف رضا گیلانی، علی حیدر گیلانی کے والد کامیاب ہو سکیں۔ آج اس کا باقاعدہ اعتراف جرم بھی کیا ہے علی حیدر گیلانی نے۔ جہاں تک تعلق ہے اس ویڈیو کا، تو میں یہ بات آپ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ایم این اے حضرات ہیں، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، میرے وہ دوست ہیں، انہوں نے مجھے بلایا، میں ان سے ایک دفعہ نہیں میں کئی دفعہ ملاقات کر چکا ہوں۔ میں ایک امیدوار کا بیٹا ہوں، میرا حق ہے ووٹ مانگنا۔ آپ کی اس پریس کانفرنس کے بعد بھی میں نے جانا ہے اور بھی اراکین کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے۔ انہوں نے میرے سے یہ سوال کیا کہ ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، اور وہ 1 2 نہیں، وہ زیادہ ممبران تھے۔ تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ اگر ہماری پارٹی، ہماری جماعت ہم پہ شک کرے اور ہم سے وہ ووٹ ہمارا ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ اگر وہ آپ کے ووٹ کو، آپ کو ووٹ نشان لگا ہوا بیلٹ دیں تو پھر آپ نے، کیونکہ وہ آپ کا ضمیر کا ووٹ نہیں ہے، تو وہ آپ اس طرح گیلانی صاحب کے اوپر بھی آپ نمبر لگائیں اور وہ ووٹ فولڈ کر کے بیلٹ میں ڈال دیں، نہ وہ ووٹ حفیظ شیخ کو جائے گا نہ وہ ہمیں جائے گا۔ یقیناً اس پورے واقعے کے بعد حکومتی ٹیم دوڑی الیکشن کمیشن کی طرف اور وہاں پر مطالبہ کیا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر اس پورے معاملے کا نوٹس لیں، اور اس حوالے سے جو ایک بہت ہی اوپن اینڈ شٹ کیس سامنے آیا ہے جس میں علی حیدر گیلانی کا اعتراف بھی شامل ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ فوری کارروائی کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی حیدر گیلانی صاحب کی جو پریس کانفرنس اب سے کچھ دیر پہلے وہ اقبال جرم کے مترادف ہے، اور اب ہم حاضر ہوئے تھے الیکشن کمیشن میں کہ آرٹیکل 218 219 اور 220 کے تحت اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت جو ابھی سپریم کورٹ نے دیا، الیکشن کمیشن کی اب ذمہ داری ہے کہ وہ ریفرنس کرے یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف
اور ان کو الیکشن لڑنے سے نااہل ڈکلیئر کیا جائے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ اس نے اس واقعے کا نوٹس لے لیا ہے۔ اس سے زیادہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی تحقیقات میرٹ پر ہوگی۔ اس سے قبل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا، آج اعلان کر دیا تھا کہ وہ اب قابل شناخت بیلٹ پیپرز یا ٹیکنالوجی کا استعمال کل کے الیکشن میں نہیں کرے گا، اور یقیناً اس پوری صورتحال میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی انٹرپریٹیشن موجود تھی، جو کہ یقیناً ایک دوسری رائے تھی، اس کو الیکشن کمیشن نے تسلیم نہیں کیا تھا، اور اس موقع پر بھی جو پی ٹی آئی کی استدعا تھی، حکومت کی جو استدعا تھی، وہ الیکشن کمیشن نے مسترد کی تھی۔ الیکشن کمیشن کا یہ جو موقف ہے کہ وقت نہیں ہے، لہٰذا اس الیکشن کو اسی طریقے سے کرانا چاہیے جس طریقے سے پچھلے الیکشن ہوئے ہیں، ہمارے خیال میں یہ الیکشن کمیشن کا موقف کمزور ہے، کیونکہ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو جو سپریم کورٹ کی اوپینین ہے آرٹیکل 186 کے اندر، 2005 میں حسبہ بل کے اوپر جو سپریم کورٹ کی اوپینین آئی، اس میں 9 ججز کی یہ ججمنٹ تھی کہ 186 کے اندر جب سپریم کورٹ کو رائے دے گی، وہ تمام اداروں کے اوپر بائنڈنگ ہے۔ سپریم کورٹ کا حکم جس طرح سے حکومت کے اوپر بائنڈنگ ہے، اسی طرح سے الیکشن کمیشن کے اوپر بھی بائنڈنگ، اور یہ کہنا کہ اگرچہ سپریم کورٹ کا حکم یہ ہے لیکن ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا ہماری تیاری نہیں ہے، یہ کافی کمزور دلیل ہے، خصوصاً ان حالات میں جبکہ ہم نے الیکشن کمیشن کو اپنی پوری معاونت پیش کی، اور ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ عرض کیا کہ آپ کو جو بھی ٹیکنالوجی اس میں چاہیے، حکومتی ادارے آپ کے لیے حاضر ہیں، آپ نے ٹوٹل 1600 یا 1700 بیلٹ پیپر آپ نے چھاپنے ہیں، اور تمام بیلٹ پیپر جو ہیں وہ فنگر پرنٹ ہو سکتے تھے اور آسانی سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا تھا، لیکن یہ معاملہ بنیادی طور کے اوپر اب الیکشن کمیشن میں اور سپریم کورٹ کے درمیان ہے۔ بہت ہی گھمبیر صورتحال ہے۔ الیکشنز کل صبح ہوں گے، سینٹ الیکشن، اور یہ ساری ڈیولپمنٹس پچھلے چند گھنٹوں میں ہوئی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ حکومتی حلقے کیا سوچ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر تعلیم اور کابینہ کے بہت ہی کلیدی رکن ہیں اور پی ٹی آئی کے بانی اراکین میں جناب شفقت محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب۔ صبح الیکشن ہونے جا رہا ہے اور آج کا دن بظاہر ایک بڑا مشکل دن ہے۔ ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آپ کی توقعات کے عین مطابق کام نہیں ہوا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم 100% خفیہ بیلٹ کو انشور نہیں کریں گے، ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے انہوں نے کہا ہم ایک کمیٹی بنا دیں گے، اور اب یہ علی حیدر گیلانی کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ یہ ویڈیو سامنے آئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس کا کوئی رسپانس اس پہ سامنے نہیں آیا ہے۔ آپ کے مطالبات اپنی جگہ، آپ کیا سوچ رہے ہیں اس پوری صورتحال کے بیک ڈراپ میں؟ صبح آپ الیکشن میں جانا ہے آپ نے؟ نہیں، مجھے بڑی حیرانی ہے کہ ابھی الیکشن کمیشن کا کوئی رسپانس نہیں آیا۔ ہم نے جب کل ملاقات کی، میں بھی اس میں شامل تھا چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ممبرز کے ساتھ، تو ہم نے خاص طور پہ اس چیز کا کہا کہ اگر ووٹوں کی خرید و فروخت روکنی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ووٹر ہے اس کو یہ ادراک ہو کہ کل کو میں ایکسپوز ہو سکتا ہوں، اور اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، 2 دن ہے۔ تو انہوں نے اپنی دانست میں یہ مناسب سمجھا کہ جی انہوں نے کمیٹی بنا دی اور آگے 3-4 ہفتے اس کو دے دیے، لیکن اس کا رزلٹ دیکھیں کیا ہے۔ مطلب یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، یہ جو یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے جو سلسلہ کیا ہے، جس طرح کے ووٹ ضائع کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، جس طرح پیسے کی باتیں ہو رہی ہیں، کس کو کتنا ملے گا، یہ کوئی پاکستانی جمہوریت کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں۔ اور یہ ہم کہہ رہے تھے، پرائم منسٹر عمران خان شروع سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ منڈلی لگ رہی ہے، یہ سلسلہ ہو رہا ہے، اور مجھے تو یہ اتنے نڈر لوگ ہیں، یا اتنے، میں کیا سخت لفظ بھی استعمال کر سکتا ہوں، کہ ان کو ان چیزوں کی پرواہی کوئی نہیں۔ اچھا شفقت صاحب، یہ کہہ رہے تھے کہ ووٹ کو کیسے ضائع کرنا ہے، تو یہ رقوم کے عوض، اس کے عوض وہ رقوم آفر کر رہے تھے؟ بالکل، اور آپ کو نظر نہیں آیا وہ جو نمبرنگ بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کس کے اس سے اتنا آئے گا، یہ کلیئرلی اس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اور کتنی لغو قسم کی بات کی ہے پریس کانفرنس میں کہ جی وہ اگر آپ کو نشان زدہ نمبر ملے کہ الیکشن کمیشن کے نمائندے پی ٹی آئی کے ممبر کو نشان زدہ بیلٹ پیپر دیں گے۔ اس کے بعد آپ سندھ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، وہ شرجیل میمن کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ اس نے پیسے آفر کیے لوگوں کو، اور خبریں جو میڈیا میں اور بھی اس قسم کی چل رہی ہیں۔ تو یہ الیکشن کمیشن کو میرا خیال ہے کہ یہ چاہیے تھا کہ وہ فوری طور پہ، اور ہم نے ان کو یہ کہا کہ یہ موقع ہے کہ کیونکہ آپ بڑا اسٹرانگ ایکشن لے رہے ہیں
باقی چیزوں پہ، تو آپ کو چاہیے کہ یہاں بھی ایک آگے بڑھ کے یہ سٹیپس لیں تاکہ الیکشن جو ہے یہ پہلا الیکشن ایسا ہو سینٹ کا جس کے بارے میں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، لیکن نہیں ہوا۔ کیا آپ کا ٹیک ہے شفقت صاحب، کل جب ایک تو اب کیا رسپانس ہے؟ فی الحال تو بیان تو آپ لوگوں کے سامنے آئے ہیں، علی حیدر گیلانی کی جو ویڈیوز وغیرہ سامنے آئی ہیں، اور بھی ویڈیوز ہیں سب کے پاس اویلیبل ہو رہی ہیں، تو وہ اس پر اب رسپانس کیا ہے؟ مطلب ایک بیان ہے یا اس کا کوئی باقاعدہ قانونی آپ اس پہ عمل بھی کریں گے کسی قسم کا؟ نہیں دیکھیں، آپ کو شاید جیسے علم ہے کہ فواد چودھری اور ہماری ڈیلیگیشن گیا تھا الیکشن کمیشن، لیکن وہ بند تھا، وہاں پہ کوئی شخص موجود نہیں تھا، تو کل صبح پھر ہم لوگ جائیں گے الیکشن کمیشن کو کہ الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے ان چیزوں کا، کیونکہ دیکھیں ہمارا ساروں کا مقصد کیا ہے؟ پرائم منسٹر عمران خان نے جو ریفرنس کیا اس کا کیا مقصد تھا؟ جو سپریم کورٹ سے رائے مانگی اس کا کیا مقصد تھا؟ جو میڈیا میں گئے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل میں موو کیا، اس کا کیا مقصد تھا؟ مقصد ایک ہی تھا کہ پاکستان کی جمہوریت میں یہ جو برائیاں اور بدعنوانیاں ہیں ان کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ بنایا جائے، اور انہوں نے اس قسم کا واویلا کر دیا، اور بلاول نے تقریریں کی اور مریم نے کہ جی پتہ نہیں یہ ہو گیا، اور اب دیکھیں، اور مجھے آپ یہ بتائیں ان کی تاریخ یہ ہے، میں کامران جی آپ پچھلے سینٹ کا الیکشن جو کے پی میں ہوا، ان کے 7 MP تھے، انہوں نے 2 سینیٹر منتخب کرائے وہاں سے، وہ آپ نے جو ویڈیو دیکھے تھے اس میں یہ پیپلز پارٹی والے نوٹوں کی گڈیاں جو ہیں وہ لوگوں کو دے رہے تھے، تو ان کا تو تاریخی ریکارڈ بھی یہی ہے۔ اور اسی طرح کے سندھ میں جو ہمارے MPs ہیں جن کے ساتھ جہاں ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے وہاں ڈرا دھمکا دیتے ہیں، اور جہاں پہ تو کل اور سلسلہ ہے سر کل آپ جب الیکشن میں داخل ہو رہے ہیں تو ذرا مجھے بتائیے نا اب آپ کی ٹیک کیا ہے؟ کیا آپ کیا ریزلٹس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اسلام آباد میں، سندھ میں، KP میں اور بلوچستان میں؟ دیکھیں جی ہمیں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن اپنے اسلام آباد کا الیکشن بھی جیتیں گے، واضح اکثریت سے حفیظ شیخ صاحب جیتیں گے، اور جو باقی الیکشن ہے وہ انشاءاللہ جو جتنے کے ادوی ہے اس کے مطابق ہوگا، لیکن یہ جو ہتھ کنڈے سندھ میں استعمال کیے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ KP میں بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کامیاب انشاءاللہ نہیں ہوں گے، صرف یہ ہے کہ اغوا کرنا، لوگوں کو مارنا پیٹنا، ڈرانا دھمکانا، وہ سلسلہ سندھ میں جاری ہے۔ ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن کو جس طریقے سے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا ہے، تو یہ تو زرداری صاحب کے پرانے ٹیکٹکس ہیں کہ جہاں دبا سکتے ہو تو دباؤ، جہاں ڈرا سکتے ہو تو ڈراؤ، اور جہاں خرید سکتے ہو تو خریدو، تو یہ تو ان کا وتیرہ ہے۔ بہت شکریہ جناب شفقت محمود ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت کانفیڈنٹ ہے، پورے اعتماد ہیں کہ کل تمام سینٹ کے الیکشن توقعات کے عین مطابق PTI جیتے گی، جس میں کہ اسلام آباد کا الیکشن بھی شامل ہے، اور PTI کی اس پورے احوال سے، ان اعداد و شمار سے یقیناً پھر اکثریت بھی ہو جائے گی، جو کہ ایک بہت بڑا مائل سٹون ہوگا اس گورنمنٹ کا۔